پیرنٹس جو ہے وہ اپنی زندگی میں نا زبانی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جائیداد کا اتنا حصہ ہمارے اس بیٹے کا ہے اور اتنا حصہ ہماری اس بیٹی کا ہے. کہ کوئی زبانی کسی کو کہہ دیتا تو پھر رجسٹری کرانے کی ضرورت نہیں تھی، انتقال کرانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ میرے اس بیٹے کی ہے، یہ میری اس بیٹی کی ہے. بالکل. تو اگر کوئی فرد اس طرح سے تقسیم کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. صرف زبانی کہہ دینا غلط ہے، اس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے، نہ ہی قانون اس پر عمل درآمد کرواتا ہے. ٹوٹل لینڈ اگر آپ کی 1 کنال ہے تو آپ اس میں 5 مرلے تک وصیت کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں یہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ جتنے باقی وارثان ہیں وہ اس سے محروم نہ ہو جائے. سر ایک ہوتی ہے وربل ول کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنی زندگی میں نا زبانی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جائیداد کا اتنا حصہ ہمارے اس بیٹے کا ہے اور اتنا حصہ ہماری اس بیٹی کا ہے، جبکہ قانون اور شریعت کے حساب سے حصہ جو ہے وہ بیٹی کا آدھا ہے اور بیٹے کا جو ہے وہ پورا حصہ ہے. تو اس میں پیرنٹس بعض اوقات ہوتا ہے اپنی اولاد کے اندر امتیازی سلوک کرتے ہیں، محبت میں ایک بچے کو زیادہ دے دیا، ایک بچے کو کم دے دیا، یا پھر نفرت میں آ کے بچوں سے آگ کر دیا. یہ آگ کرنے والا جو ہے حساب یہ درست ہے، اور آگ کر کے کسی تھرڈ پرسن کے نام ساری پراپرٹی کر دی. تو کیا قانون کی نظر میں یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ اور فار ایگزامپل کہ پیرنٹس کی وفات کے بعد پیرنٹس وفات پا گئے اور اپنی زندگی میں حصہ نام کر بھی دیا، بچوں نے حصہ لے بھی لیا، تو کیا یہ وراثت میں آئے گا یا وراثت وہی ہے جو پیرنٹس کے مرنے کے بعد آئے گی، یا ہبہ اور وصیت؟ اس میں ہمیں ذرا ڈفرینس بتائیں، اور قانون کی نظر میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہماری عوام سننا چاہتی ہے. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو وربل ول کے بارے میں بتاؤں کہ وربل کوئی بھی چیز ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس، یہ ہمارا کیو ایس او بھی ہمارا یہی کہتا ہے، ہمارے جتنے لاز ہیں یہی کہتے ہیں. سنی سنائی شہادت پر نہ تو قانون عمل کرتا ہے نہ اس پر یقین رکھتا ہے. صحیح. اگر ایسا ہوتا کہ کوئی زبانی کسی کو کہہ دیتا تو پھر رجسٹری کرانے کی ضرورت نہیں تھی، انتقال کرانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ میرے اس بیٹے کی ہے، یہ میری اس بیٹی کی ہے. تو اگر کوئی فرد اس طرح سے تقسیم کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. ہمیں اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ ہم زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ڈیتھ ہو جاتی ہے قانون عمل درآمد اس وقت ہوتا ہے. قانون کا حرکت میں آنا تب ہوتا ہے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، وراثت تب اوپن ہوتی ہے. تو زندگی میں یا تو آپ ان کو ٹرانسفر کر کے ان کو قبضے بھی دے دیں اور ان کو اونرشپ بھی دے دیں. صرف زبانی کہہ دینا غلط ہے، اس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے، نہ ہی قانون اس پر عمل درآمد کرواتا ہے. تو جو چیز ہونی چاہیے ریٹرن ہونی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہبہ اور وصیت ان دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھیں گفٹ جو ہوتا ہے، گفٹ ہبہ کو کہتے ہیں. ہبہ اکثر نام بھی ہوتے ہیں ہبہ اور تملیک، یہ 2 نام انگلش میں ان کو گفٹ کہتے ہیں. اور گفٹ کے اندر 3 اسینشل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آفر، ایک ہوتا ہے ایکسیپٹنس، اور ایک ہوتا ہے ڈیلیوری آف پوزیشن. یعنی کہ میں نے آپ کو آفر دی کہ یہ ایک پین ہے، میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، تو یہ میں نے آپ کے حوالے کر دینا ہے. گفٹ مکمل ہوگا تب. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ایک پین ہے یا ایک کپ ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور رکھ اپنے پاس لوں، تو گفٹ مکمل نہیں ہوتا. گفٹ اسی وقت مکمل ہوگا جب اس کے پورے اسینشل کر دیے جائیں. اب وہ فادر یا مدر اگر اپنے بیٹے یا بیٹی کو گفٹ کر رہی ہے تو وہ زبانی اگر کہہ رہی ہے وہی بات، تو زبانی گفٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ اس کے حق میں ایک گفٹ ڈیڈ پریپیئر کروائے، ایک رجسٹرار کے پاس جا کر جتنی پراپرٹی اس کو ٹرانسفر کر رہی ہے، والدہ یا والد، وہ اس کے نام منتقل کروائے اور اتنی ہی پراپرٹی کا قبضہ بھی اس کے حوالے کر دے. پھر یہ گفٹ مکمل ہوتا ہے. یہ تو گفٹ ہو گیا. اب وصیت جو ہے، وصیت اس سے بالکل مختلف ہے. ایک تو زبانی نہیں ہوگی، تحریری ہوگی، اور 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹوٹل لینڈ اگر آپ کی 1 کنال ہے تو آپ اس میں 5 مرلے تک وصیت کریں گے. کیونکہ اس میں یہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ جتنے باقی وارثان ہیں وہ اس سے محروم نہ ہو جائے. دیکھیں اگر اس کو ساری ہی وصیت کرنی ہے تو وہ وصیت کیوں کر رہا ہے؟ وہ گفٹ کرے. گفٹ کرنے کا قانون یہ ہے کہ وہ ساری گفٹ کر دے تو گفٹ شمار ہوگی. اب یہاں غلط و لام چیزیں جو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، انہوں نے اپنی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کرنا ہے اپنے وارثان میں، بچوں میں، وہ کہہ دیتے ہیں
چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، قانون سے آشنا نہیں ہوتے، اویئرنیس نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے کہ وصیت اگر کر رہے ہیں تو وہ 1/3 کریں کسی بھی ایک بیٹے یا بیٹی کو. اگر انہوں نے ٹوٹل وصیت کرنی ہے تو اس کے جتنے وارثان ہیں ان سے بھی دستخط اور انگوٹھے کروا لیں. صحیح. تب وہ وصیت چیلنج نہیں ہوگی. کیوں کہ ایک وصیت میں باقی وارثان بھی موجود تھے، انہوں نے انکار نہیں کیا، اقرار کر لیا. تو وصیت کرتے وقت تمام وارثان اس وصیت میں شامل ہو جائیں کیا، یا صرف 1/3 ہوگی؟ 1/3 اس کو ملے گی، باقی وراثت اوپن تب ہوگی جب وہ ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ دونوں میں مین فرق ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ایک آنکھ والا بھی بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے. ایک ہمارا جو قانون جتنا مضبوط ہے شاید ہمارا خاندانی نظام اس سے زیادہ مضبوط ہے کہ اگر اولاد نے آپ کی مرضی سے یا شادی نہیں کی یا کوئی بھی کام نہیں کیا تو والدین غصے میں آ کے اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں اور بڑا کانفیڈنٹلی آگ کرتے ہیں. تو قانون کیا اس آگ ہونے والے انسان کے ساتھ کھڑا ہے؟ جی بالکل. آگ جو ہے، آگ نامہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یا یہ ایک اخبار اشتہار یا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کا ہم اخبار میں دے دیتے ہیں کہ میں اپنی جائیداد سے اپنے بیٹے یا بیٹی کو باوجہ نافرمانی آگ کرتا ہوں. یہ اس میں حصے دار نہیں ہوگا. بیسیکلی وہ ایک پیپر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب وہ مرنے والا، وہ والد ہو یا والدہ ہو، جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو وراثت اوپن تب ہوگی. اب کوئی یہ سہارا لے کہ اس کو زندگی میں آگ کر کے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، اس کو حصہ نہیں دیا گیا، تو قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے. وہ فرد اس اپنے والد یا والدہ کی جائیداد میں برابر کا حصے دار ہے. اس آگ نامے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کسی نے آگ کرنا ہے یا محروم کرنا ہے تو وہ ایک بیٹے کو پراپرٹی ٹرانسفر کرے، نہ کہ دوسرے کے لیے آگ نامہ تیار کرے. تو جب وہ زندہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ بیٹا یا بیٹی جس کو آگ کیا گیا وہ بھی مکمل حقدار ہے، اس کو حق ملے گا، اور وہ جو ہماری قانونی عدالتیں موجود ہیں وہ وہاں جائے گا، اس کو باقاعدہ اس کو اس کے حصے کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی. تو آگ نامہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک غلط روایات ہے.